بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ویلکم ٹو دی شو۔ صاحبوں، میں سب سے پہلے آپ سب کو دیکھنے والوں کو مبارکباد دیتا ہوں۔ پی ٹی آئی کی پولیٹیکل جو کمیٹی ہے، جو ان کے ارکان ہیں، ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے بہت اچھا فیصلہ کر لیا، بروقت فیصلہ کر لیا کہ دوبارہ اسلام آباد جائیں گے اور احتجاج ریکارڈ کرایا جائے گا۔ اچھا، اس پہ تفصیل سے بات کرنی ہے، لیکن چند 3-4 بیسک پوائنٹ ہیں جو میں چاہتا ہوں آپ ذہن میں سجا لیں، تو پھر ہم کم وقت میں تیزی سے آگے بڑھیں گے، زیادہ کمیونیکیشن ہو سکے گا۔ پوائنٹ نمبر 1، دیکھیے، یہ سوچ ذہن میں نہیں رکھیے کہ مجھے احتجاج کی اجازت کون دے گا۔ سوچ یہ ہونی چاہیے مجھے احتجاج سے کون روکے گا۔ کون روک سکتا ہے؟ کوئی نہیں روک سکتا۔ احتجاج میرا حق ہے، میرا جمہوری حق ہے، پرامن احتجاج میرا جمہوری حق ہے۔ پوائنٹ نمبر 1۔ پوائنٹ نمبر 2، دیکھیے، اس مرتبہ جب آپ آئیں احتجاج کے لیے تو اور زیادہ بہتر تیاری سے آئیں۔ جو پچھلی مرتبہ آئے تو وہ اس میں بہت سارے فالٹ تھے، وہ سب آپ کو پتہ ہیں۔ ایکشن لینے سے پہلے بھرپور تیاری ہونی چاہیے۔ اچھا، اکثر یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ کبھی کبھی آپ نے ایکشن پلان کیا اور ایکشن نہیں لیا تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ نقصان ہو جاتا ہے۔ آپ کے وقت کا نقصان ہوا یا ذرائع کا نقصان ہوا، مینز کا۔ اور اگر آپ نے ایکشن لے لیا اور تیاری بالکل نہیں تھی تو پھر تو ڈیزاسٹر ہوتا ہے۔ ڈیزاسٹر سے بچیے۔ خاص کر کے جب پولیٹیکل موومنٹ چل رہی ہوتی ہے تو اس کو بڑا پریسائز جو ہے پلان کرنا چاہیے، اور قیادت کو سامنے آ کے بتانا چاہیے، گائیڈ کرنا چاہیے، اور کارکنوں کی بھی ڈیوٹی ہے کہ وہ ایک دوسرے سے فاسٹ کمیونیکیشن کریں۔ تو بہتر پلاننگ کے ساتھ آئیے۔ تیسرا پوائنٹ، یہ ایک حقیقت ہے، ذہن میں رکھیے کہ ایسا لگتا ہے جو شواہد ہیں ان کی بنیاد پر کہ پاکستان کی ٹائم لائن میں ملٹری جو ہے ایلیٹ اور وہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کے اور نون لیگ کے زوال کا وقت ہے، ان کا خاتمہ ہے۔ کیوں؟ میں ایسی بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ نظروں سے اور دلوں سے دونوں جگہ سے فارغ ہیں۔ عمران خان رہے نہ رہے، آئے نہ آئے، لیکن اب ان کا دور دوبارہ نہیں آئے گا، اور جتنا بھی وقت اب یہ گزاریں گے وہ بہت مشکل سے گزاریں گے۔ کیوں؟ آج ایک ٹھیلے والا وہ یہ سمجھتا ہے کہ آئینی ترامیم کیا ہوتی ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں، یہ ہمیں غلام بنانے جا رہے ہیں، اور یہ اپنے کھانے کا جو حصہ ہے اس کو مضبوط کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے آگے اب ممکن نہیں ہے کہ یہ زیادہ عرصے چل سکیں۔ اچھا، چوتھا پوائنٹ، الیگزینڈر دی گریٹ کی ایک سیئنگ مجھے بہت، میں اس کو جب بھی وہ پڑھوں تو بہت مزہ آتا ہے۔ وہ جب کسی سے مقابلہ کرنے جاتا تھا، کسی سے لڑنے کے لیے، تو وہ جا کے یہ نہیں پوچھتا تھا کہ کتنے دشمن ہیں، وہ یہ کہتا تھا بس یہ بتا دو کہ وہ دشمن کہاں ہیں، and leave the rest on me, I will take care۔ صرف یہ بتا دو کس طرف ہیں، that's it۔ کتنے ہیں وہ خود ٹیک کیئر کرتا تھا۔ یہ بہادری، یہ جذبہ، یہ فائٹنگ اسپرٹ، یہ آپ کے اندر بھی ہونی چاہیے، اور ہے آپ کے اندر، ماشاءاللہ آپ کے اندر ہے۔ آپ نے ابھی دکھایا ہے یار، پہاڑوں پہ سے چڑھ کے اتر کے، دریا کو عبور کر کے، نالوں کو پاٹ کے، مطلب آپ نے وہ کر دکھایا ہے جو تاریخ کا حصہ ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی آپ وہ کر کے دکھائیں گے جو تاریخ کا حصہ بنے گی۔ آپ میں ہے یہ جرت، الیگزینڈر دی گریٹ والی فیلنگز آپ میں ہے۔ اچھا، دیکھیے، کم وقت میں زیادہ بات کرنے کی میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ بلٹ پوائنٹس میں ہم بات کریں، اور کیونکہ ریسٹ آپ جانتے ہیں اور ہر جگہ سے آپ سن رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیے، یہ علی امین گنڈا پور
اگر آپ کو یہ جنگ جیتنی ہے جو اس وقت آپ لڑ رہے ہیں عمران خان کی قیادت میں، اگر یہ جنگ جیتنی ہے تو اس کا قصہ اس وقت جو ہے اس کو دفنا دیجئے اس وقت تک کے لیے جب تک کہ عمران خان کی طرف سے واضح بات نہ آ جائے کہ آخری ملاقات میں کیا ہوا تھا، کیا بات طے ہوئی تھی اور یہ کیا رنگ دے رہے ہیں۔ اچھا، دکھ تو آپ کو پہنچا ہے، مجھے بھی پہنچا ہے، سب کو پہنچا ہے۔ دیکھیے، دکھ اور غم جو ہوتا ہے اس کو پاور میں بدل جو لیتا ہے تو وہ تو اپنا انتقام بھی لیتا ہے اور بڑا عمدہ پروگریس کرتا ہے، اور اگر بیٹھ کے ہائے ہائے کرنا ہے تو وہ اس سے کام نہیں بنتا ہے۔ اس بات کو اپنے پیش نظر رکھیے۔ صاحبوں، ہاکی تو ہم سب کھیلتے رہے ہیں، آپ نے بھی کھیلی ہوگی، آپ جانتے ہیں جب کھیل شروع ہوتا ہے اور ایک ٹیم دوسری ٹیم پر گول کرنے کے لیے آتی ہے اور اتفاق سے اگر اس نے بہت اچھا موو بنایا ہو اور وہ گول نہ ہو پایا ہو تو کیا کھیل ختم ہو جاتا ہے؟ کیا اس کو گیو اپ کر دینا چاہیے؟ نہیں 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 نہیں، وہ واپس جا کے دوبارہ سے شروع کرتے ہیں اور اس سے پہلے سے زیادہ تیزی سے آتے ہیں اور آ کے پھر ٹرائی کرتے ہیں، گول کرتے ہیں۔ پلٹنا، جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا۔ تو گیم تو ابھی شروع ہوئی ہے، گیو اپ کرنے والی کوئی بات نہیں ہے۔ عمران کا سپاہی اور وہ گیو اپ کی بات کرے، یار ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ عمران کا چاہنے والا کبھی بھی گیو اپ کرنے والا کردار نہیں ہوتا ہے، یہ حقیقت ہے۔ اچھا، تو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ عمران کا پیروکار ہو اور وہ گیو اپ کرنے والا وہ کردار نہیں ہے، پھر وہ عمران کا ساتھی نہیں ہے جو گیو اپ کرتا ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ اچھا صاحب، ایسے سوچئے کہ جب آپ جنگ لڑتے ہیں تو جنگ میں یہ پہلے سے طے ہوتا ہے کہ آپ کی ہلاکتیں ہوں گی، لیکن آپ کو رکنا نہیں ہوگا، آپ ڈیڈ باڈی کو وہیں چھوڑیں گے اور آگے بڑھتے جائیں گے۔ ڈیڈ باڈی کا مسئلہ بعد میں اٹھایا جائے گا، حل کیا جائے گا۔ آپ کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ اگر کوئی ساتھی مر گیا ہو تو آپ وہاں رک جائیں، کھڑے ہو جائیں، وہاں پہ تبصرے وہ شروع ہو جائیں، نہیں، آپ کو آگے ہی بڑھتے جانا ہے۔ یہ اصول ہے جن کا، ورنہ اگر آپ وہاں رک جائیں گے تو آپ جیت نہیں پائیں گے، آپ ہار جائیں گے۔ اچھا، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ گنڈا پور جو ہے وہ مارا گیا ہے، فرض کیجئے اس وقت، تو اس کی باڈی کو یہیں چھوڑ دیجئے اور آگے بڑھیے۔ اچھا، گنڈا پور پہ زیادہ تبصرہ اس لیے مت کیجئے کہ کل بھی میں نے آپ کو وہ بڑا اچھا شعر سنایا تھا کہ یہ شہر طلسمات ہے، کچھ کہہ نہیں سکتے۔ یہ شہر طلسمات ہے، کچھ کہہ نہیں سکتے، پہلو میں کھڑا شخص فرشتہ ہے کہ ابلیس، پتہ نہیں چلتا یہاں۔ ہو سکتا ہے کہ کل یہ آدمی آپ کو ہیرو نظر آنے لگے اگر عمران خان بتا دیں کہ ہاں انہوں نے کوئی ایسی لائن دی تھی۔ ابھی تک جو شواہد سامنے آ رہے ہیں اس میں یہ ہیرو نہیں زیرو ہیں اور ان کی وجہ سے بہت نقصان پہنچا ہے، لیکن اگر ہم نے ان پہ ڈسکشن جاری رکھا تو ہم اپنا بہت بڑا نقصان کریں گے، جو اپنا نقصان کسی کو نہیں کرنا چاہیے، دشمن کافی ہے آپ کا نقصان کرنے کے لیے۔ اچھا، ایک دیکھیے اور بات اپنے پیش نظر رکھیے، جنگ یہ ایک قسم کی سیاسی جنگ ہے۔ آپ کے مخالفین کے پاس کیا کیا ہتھیار ہیں؟ ان کے پاس بندوق کی قوت ہے، سازشیں ہیں، چالاکیاں ہیں، پھرتیاں ہیں، مکاریاں ہیں، نون لیگ ہے، کرپٹ سیاسی لیڈر ہے، الیکشن کمیشن ہے، دھاندلی کرنے والا قاضی چیف جسٹس ہے، یہ سارے ان کے ہتھیار ہیں۔ آپ کا ہتھیار کیا ہے؟ آپ کا ہتھیار ایسا ہے وہ ان ساری چیزوں سے مقابلہ کر سکے؟ دیکھیے، ذرا لاجیکلی بات کرنی چاہیے۔ جی، آپ کے پاس ہے ہتھیار، بڑا زبردست ہتھیار ہے جو ان سب کو لپیٹ میں لیتا ہے سیاسی جنگ میں، اور وہ ہتھیار ہے آپ کا پرامن احتجاج، احتجاج، احتجاج۔ یہ آپ کا ہتھیار ہے۔ اچھا، کیا جنگ میں کوئی ایسا شخص جنگ جیت سکتا ہے جو اپنا ہتھیار پھینک دے، اس سے دور ہو جائے؟ نہیں، ایسے آدمی کی شکست تو یقینی آپ کہہ سکتے ہوگی جس نے اپنا ہتھیار پھینک دیا، اور جس کے ہاتھ میں اپنا ہتھیار ہے اور مضبوطی سے ہے اور وہ اس کو لے کے آگے بڑھ رہا ہے، اس کی کامیابی یقینی ہے۔
تو آپ کا ہتھیار ہے پرامن احتجاج. جتنے بڑے پیمانے پہ پرامن احتجاج کریں گے اتنا ہی آپ کامیابی سے قریب ہوتے جائیں گے. آپ کے ہاتھ میں وہ ویپن ہے جس کو پوری دنیا مانتی ہے اور ماننا پڑتا ہے. تاریخ نے بار بار اس چیز کو جو ہے اس کے ثبوت مہیا کیے پرامن احتجاج کے. نیلسن مینڈیلا، گاندھی اور مارٹن لوتھر کنگ، سب مطلب پوری ہسٹری آپ کنگال لیجئے. صاحبوں، میں آخر میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں. آج عمران خان پہ سنا ہے 5 دن سے لائٹ بند کر دی ہے اس کمرے کی. ان کو بالکل یہ آئسولیشن میں لے گئے ہیں، کسی سے ملنے نہیں دے رہے. ٹھیک ہے نا. کھانا بھی بہت کچھ خراب قسم کا دیا جا رہا ہے تاکہ جسم کمزور ہو، تاکہ اعصاب جو ہے ان پہ جھٹکا لگائیں اور کوئی بات منوائیں. یہ کام اس شخص کے ساتھ کیا جا رہا ہے جس نے دنیا کی ہر آسائش کو ٹھکرایا. اس قوم کے لیے ہاسپٹلز بنائے، یونیورسٹی بنائی، اپنا وقت صرف کیا، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا، اپنے ملک میں رہنا پسند کیا. 28-27 سال سے اس کی ایک جدوجہد ہے. دھوپ گرمی صبح شام وہ ہمارے درمیان میں رہا، کام کرتا رہا. اس نے اپنے لیے کبھی کچھ نہیں کیا. باہر گیا تو مانگ کے لایا، تو ہاسپٹل بنایا. جو کچھ کیا بالکل پوری قوم کے لیے کیا. اپنے بچوں کو، اس کے بچوں کو ضرورت نہیں ہے، نہ خود اس کو کوئی ضرورت ہے. اس نے جو کچھ بھی کیا قوم کے لیے کیا. آج وہ ایک چھوٹی سی تنگ و تاریک کوٹھری میں ہمارے حقوق کی جنگ لڑنے کی وجہ سے وہاں جیل میں موجود ہے، جس میں باتھ روم کی دیوار اتنی چھوٹی ہے کہ کبھی کبھی تعفن سا پھیلتا ہے کمرے میں. گرمیوں میں اس نے وہ موسم گزارا ہے کہ اس کی شرٹ، ٹی شرٹ اور اس کا شارٹ جو ہے وہ بالکل پسینے میں گل گیا. وہ وہاں بیٹھا رہا. وہ ثابت قدم ہے. اپنے لیے نہیں، آپ کے ہمارے لیے ثابت قدم ہے. آنے والی نسلوں کے لیے وہ ثابت قدم ہے. وہ آج بھی رات کو، آدھی رات کو اٹھ کر، جب ہم اور آپ لمبی تان کے سوتے ہیں، تو وہ اٹھ کے دعا مانگتا ہے کہ یا اللہ میری قوم کو اس کرپٹ لوگوں سے نجات دے اور اس کا بیڑا پار لگا. آج بھی اس کو کیا ضرورت تھی کہ اپنی جان پہ ایسی چیزیں سہے. لیکن وہ ایک لیڈر ہے، وہ دینے والا ہے، وہ لینے والا ہاتھ نہیں، دینے والا ہاتھ ہے. اس نے قوم کو بہت کچھ دیا ہے. آج جب اس کی جان پہ بنائی ہے ہمارے لیے، ہمارے حقوق کے لیے، اور وہ آواز دے تو کیا آپ نہیں اٹھو گے؟ آپ کا محسن آپ کو پکارے تو کیا آپ اگنور کر دو گے؟ میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کا کوئی بھی طبقہ جو ہے وہ عمران کو ایسا بے بس دیکھے اور اس ہمت میں دیکھے اور پھر وہ پیچھے ہٹ جائے. میں نہیں سمجھتا کہ قوم ایسا کرے گی کہ عمران کے ساتھ دغا کرے. نہ، عمران کے ساتھ وفا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو بات اس نے کہی ہے اس پہ عمل کرو، پرامن احتجاج کرو. اتنا احتجاج کرو کہ یہ جو آئینی ترامیم آ رہی ہیں ان کو پیچھے دھکیلو، ان کو ختم کرواؤ، قاضی سے جان چھڑواؤ، عمران خان کو جیل سے باہر نکال کے لاؤ، جو اسیران جیل میں ہیں ان کو وہاں سے نکالو. اس ملک میں جو چھینا گیا مینڈیٹ وہ واپس ہو اور پاکستان جو ہے وہ ترقی کی راہ پہ چل سکے. ایک عام آدمی کے لیے زندگی میں آسانیاں پیدا ہو سکیں. اور یہ جو کرپٹ لوگ ہیں جو بلینز آف ڈالر پاکستان سے لوٹ رہے ہیں، لوٹ چکے ہیں، آج بھی لوٹ رہے ہیں، ان سے جان چھڑائی جائے. میرے آپ کے لیے نہیں، پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے ہمیں عظیم لیڈر کا ساتھ دینا چاہیے. کیا آپ یہ ساتھ دینے کو تیار ہیں؟ اگر تیار ہیں تو آج کی یہ ویڈیو شیئر ضرور کیجیے گا اور مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا. کہ آپ کیا سوچتے ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.